السلام کے سامنے ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم. کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دیں، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں. کائنات کا وہ مظلوم انسان، مولا نے کہا نا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ ہوں، یعنی مجھے رلا رلا کر مارا گیا. ایک جملہ کافی ہے زندگی بھر رونے کے لیے، حسین کو رلا رلا کر اس سرزمین پر مار دیا گیا. یا ابا عبداللہ. ابھی آپ نجف سے آ رہے ہیں تو نجف کے حرم سے ایک مولا کی زیارت پڑھتے، السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ، اس پر سلام جس پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی تھی، جو کبھی عباس کے لاشے پہ جاتا تھا، کبھی اکبر کے لاشے پہ. اولا محمد قاسم، اللہ اکبر. پہلی حاضری عزیزوں، حسین وہ ہے کہ جن کا احسان ہے کائنات پر. اے میرے مولا، سب سے پہلے میں کہتا ہوں آپ کا شکریہ، آپ نے ہم ناچیزوں کو یہ مقام عطا کیا، ورنہ یہ ہاتھ کہاں اس قابل تھے کہ آپ کی زری پر پہنچ سکتے، یہ قدم کہاں اس قابل کہ بین الحرمین چل سکے ہم اتنے پاکیزہ مقام پر. امام رضا نے فرمایا، اے فرزند شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، تجھے کسی بھی چیز پر رونا ہو دیکھ حسین پر ضرور رو لینا. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو. یا اللہ، یا اللہ، جزاک اللہ. یہاں بھی اگر کوئی گھٹ گھٹ کے روئے گا تو پھر کھل کے کہاں رو سکے گا. پھر سے جملہ سناؤں، امام صادق کے سامنے جب مصائب ہو رہے تھے، ابو بصیر کا شانہ ہلایا کہ رو کیوں نہیں رہا؟ اس نے رومال دکھایا کہ مولا رومال تر ہے. مولا نے کہا نہیں، ویسے نہیں، ایسے رو جیسے ماں کے سامنے جوان بیٹے کی بات. امام رضا نے فرمایا، اے فرزند شبیب، اگر تو اتنا رو حتی تصیر دموعک الی خدیک، یہاں تک کہ تیرے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائے. یا اللہ، کوشش کرنا آج حسین کے حرم کے سامنے اتنا رو لو کہ آنسو رخساروں تک آ جائے. کیوں؟ امام نے کہا اگر اتنا رو گئے تو اللہ غفر اللہ کل ذنب، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرن کا نام کبیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلاً کا نام کثیراً. یا اللہ، یا حسین، یا حسین. بی بی نے مقدس اردبیلی سے کہا تھا، اے مقدس حسین کے جب میرے مصائب پڑھنا تو رخصت کے مسائل ضرور پڑھنا. ہائے ہائے رخصت. جب آپ اندر حرم میں جائیں گے، قتل گاہ حسین ہے، جس نشیب میں حسین کو ذبح کیا گیا. عزیزو میرا ہاتھ اشارے سے دیکھنا، اس حرم سے پیچھے ایک تلے زینبی ہے جہاں سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی ظالم ابھی خنجر نہ چلا. یا ابا عبداللہ، آپ پر روتے روتے کوئی دنیا سے گزر جائے کم ہے مولا. یا حسین. اچھا ایک روایت سناؤں، ایام فاطمیہ میں ہے، کیا مقام ہے آپ زائرین کا. تحضر عند قبر ابن، امام کے الفاظ ہیں کہ حسین کی ماں حاضر ہوتی ہے قبر حسین پر، وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَّارِهِ، آپ تو بعد میں استغفار کریں گے، فاطمہ پہلے آپ کے لیے استغفار کرتی. کہتی ہے پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر آیا ہے،
میرے حسین کے ظاہر کے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار. یا اللہ یا اللہ. بس عزیزو وہی تو وقت آخر تھا کہ جب حسین رخصت کے لیے آئے، میں نے کہا بی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حسین رخصت کے لیے آئے تو ساری بیویوں کو سلام کیا. ان ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کی خاطر مارے گئے، ان بیویوں پر سلام جن کے شوہر حسین کی خاطر شہید ہوئے. بہنوں کو سلام کیا، زینب اور ام کلثوم آخری سلام، ام لیلا سلام آخری سلام، ام رباب آخری سلام. باہر نکلنا چاہتے تھے، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو. خیمے کے کولے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، کہے میری ماں فضا. تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. لیکن عزیزو جب بھی کوئی شہید جاتا تھا خیام سے تو کم از کم بیویوں کو تسلی ہوتی تھی، حسین تو ہے نا. اب جب حسین جا رہے، میر انیس کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. پھر سے کہوں جملہ، ایک 4 سال کی بچی کو یاد کرنا، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. 4 سال کی بچی روک رہی تھی، بابا نہ جاؤ بابا. حسین نے کہا شاید پانی کی سبیل کر کے لاؤں. کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا. بس عزیزو وقت بھی مختصر ہے اور آگے اندر ذری پر حاضری بھی دینی ہے، لہٰذا بس بچی نے ایک بات کہی کہ اچھا بابا آپ جا رہی ہیں نا، آپ جا رہے ہیں نا، تو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. یا حسین کا کہہ رہا لیلا عزیزو، سینے پر ہاتھ مار کے کہنا یا ابا عبداللہ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین نے کیا کہا؟ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے. بی بی اصغر میرے ساتھ آ کر یہی سوئے گی. حسین بس عزیزو جتنی زندگی رہی پھر انشاءاللہ پڑھیں گے آخری جملہ کر کے پھر زیارت اور تھوڑا سا کلام سنتے. بس حسین چلے لیکن ابھی زلزلہ پر بیٹھے، زلزلہ آگے نہیں بڑھتا. یاد کر لینا اس بچی کو. حسین نے کہا یہ آخری زحمت ہے. اب جو زلجلہ نے نظروں سے اشارہ کیا، قدموں سے لپٹی بھی سکینہ پھر سے فریاد کر رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا. حسین اترے زلجلہ سے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع تھا جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے. حسین رخصت ہو کر چلے. بس یہی پورا میدان کربلا ہے. کہیں پر حسین کا خون گرا ہے، کہیں پر اکبر، کہیں پر قاسم کو زخم لگا ہے. ایک وقت آیا کہ جب صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین پلٹ آ. حسین نے تلوار نیام میں رکھی. عزیزو سینے میں دم نہیں رہا لیکن آخری جملہ اب مقتل میں فرقۃ بالرما، کسی کے ہاتھ میں تیر، فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں پتھر، فرقۃ بالسیف. کسی کے ہاتھ میں تلوار. اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہے، ایک لمحے کے لیے یہاں تشریف لائیے گا. امام کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جب وہ گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر حسین تھے.
صدا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین کربلا، حسین کشتے شد۔ ذوالجلال واپس دوڑا، 4 سال کی بچی نکلی، پوچھا یا جوادو اسوکے ابھی ہم قتلت شالا، بتا بابا کو جب خنجر چلایا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا؟ عزیزو تم پانی پی کر آ رہے ہو، کھانا کھا کر آ رہے ہو، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جب گرے گھوڑے سے جب گرے گھوڑے سے مقتل میں، سہ کرب و بلا، جب گرے گھوڑے سے مقتل میں، شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، دی تڑپ کر در خیمے سے، یہ زینب نے صدا ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا، 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ارے ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کلد خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا، کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی، ارے کیسے دیکھے گی تجھے توڑتے دم ماں جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے میں اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم۔ اللہم صلی علی محمد۔ زیارت وارثہ سے پہلے اذن دخول اور پھر تمام مومنین کی جانب سے، چاہے کسی اور نے کچھ اور کہا ہو نہ کہا ہو، یہ ضرور کہا تھا کہ کربلا جانا تو حسین کو ضرور ہمارا سلام کہنا۔ ہر ایک نے روک روک کر کہا تھا کربلا میں ہمارا نام ضرور لینا، وہاں حسین کے حرم میں جا کر۔ ان سب کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، جن کا کوئی ہم پر حق ہے، ہماری اولاد کی طرف سے، تمام عزیز رشتہ داروں کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین،
عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم قصدا حرمك واستجارا بمشهدك. اے مولا میں نے آپ کے حرم کا قصد کیا ہے، میں آپ کے مشہد یعنی آپ کے حرم میں پناہ لینے آیا ہوں. وتقرب الیک بقصدک، اور اب آپ اذن طلب کرتے ادخل یا رسول اللہ. اب مجھے کہنے دے، ترجمہ یوں کروں، اے نانا کیا حق ہے کہ نواسے کے حرم میں داخل ہو جائے؟ ادخلوا یا نبی اللہ، ادخلوا یا امیر المؤمنین، ادخلوا یا سید الوصیین. اور اب ماں سے اجازت طلب کرو، ادخلوا یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، ادخلوا یا مولایا یا ابا عبداللہ، ادخلوا یا مولایا یا ابن رسول اللہ. سبحان اللہ. سبھی کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ لکھا ہوا ہے روایت میں کہ اب جب دل جھک جائے اور آنکھیں تھوڑی سی بھی نمناک ہو جائے، سمجھ لو مولا نے اذن عطا کر دیا. آنکھوں میں آنسو اس بات کی علامت ہے کہ مولا نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ میرے حرم میں، آ جاؤ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي هداني لولایتک وخصني بزیارتک وسهل لي قصدک. اور اب اسی طرح بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها. واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين. واشهد انك الامام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي. میرے ماں باپ اے مولا آپ پر قربان ہو جائے یہ اپنا رسول اللہ. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية
وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ذریعہ امام حسینی میں مدفون ہے. السلام علیکم اپنا رسول اللہ، السلام علیکم اپنا نبی اللہ، السلام علیکم اپنا امیر المؤمنین، السلام علیکم اپنا الحسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. اس کے بعد ایک عمل لکھا ہوا ہے جو ہمارے لئے ممکن تو نہیں، لیکن آپ تصور کریں. پھر امام نے کہا اپنے آپ کو قبر علی اکبر پر گرا دو اور قبر کو چوم کر کہو السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، اے ولی اللہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو. لقد عظمت المصیبہ وجلت الرزیۃ بک علینا وعلی جمیع المسلمین، فلعن اللہ امتا قتلتک وابرأ الی اللہ والیک منہم. زیارت تمام شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. يا ابا عبد الله يا حسين ابن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع. ایک اور بار زیارت کی قبولیت کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. لبیک یا مل کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین.